حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس پیشکش کا عنوان ہے حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں۔ آپ جانتے ہیں کہ غلامی کا اس زمانے میں عام رواج تھا۔ اس زمانے میں کیا، آج سے 150 سال پہلے جب ابراہم لنکن وہ پریزیڈنٹ بنے امریکہ کے، انہوں نے ایک بہت بڑا احسان کیا غلاموں پر۔ تقریباً 35 لاکھ غلاموں کو انہوں نے آزاد کرایا۔ کب کی بات ہے؟ 150 سال پہلے کی بات۔ اور وہ زمانہ تو پورے کا پورا بچوں کو پکڑا جاتا، عورتوں کو باندیاں بنایا جاتا، اور سارا کاروبار اور ساری معاشی سرگرمیاں غلاموں کی مدد سے ہی جاری و ساری رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت زید 8 سال کے بچے تھے، ان کے قبیلے پر کسی نے چھاپا مارا اور حضرت زید کو غلام بنا لیا، پھر ایک بازار میں لا کے ان کو بیچ دیا۔ اتفاق سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پیاری شخصیت کے پاس وہ آئے، بلکہ وہ حضرت ان کے بھتیجے تھے، ان کے پاس تھے، بہت اچھی عادتوں کے حامل تھے، شریف خاندان کے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو اپنے پاس لے لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے عقد ہوا تو انہوں نے، حضور نے اس بچے کے عادات و اطوار کو بہت پسند کیا، اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ آج سے میرا نہیں، آپ کا خادم۔ اور انہوں نے دیکھا حضرت زید نے کہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، آپ کتنی محبت فرماتے ہیں، آپ کے اندر کیسی نرمی ہے، شفقت ہے۔ گویا وہ بندے بیدام بن گئے حضرت محمد کے، جو اس وقت تک نبی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت زید کے والد حارثہ اور ان کے چچا وغیرہ کو علم ہوا کہ ہمارا بچہ غلام بن کر مکے کے ایک نہایت ہی شریف النفس شخص کے گھر میں زندگی گزار رہا ہے، تو وہ سفر کر کے وہاں پر آئے اور انہوں نے کہا ہم آپ کو ایک شریف انسان کی صورت میں پاتے ہیں، ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ یہ ہمارا بچہ معلوم ہوا کہ اس پہ حملہ ہو گیا تھا اور اس کو غلام بنا لیا گیا تھا، اور آج وہ آپ کے سایہ عاطفت میں رہ رہا ہے۔ آپ جتنی دولت طلب کریں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، براہ کرم آپ اس بچے کو غلامی سے آزاد کرائیں اور ہمارے سپرد کر دیں۔ حضرت محمد نے کہا، جو اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، کہا کہ دیکھیے میں آپ کے اس بچے کو بلاتا ہوں اور میں اس کو اختیار دیتا ہوں، مجھے کسی قسم کے معاوضے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات میرے لیے مسرت کی ہوگی کہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس چلا جائے، لیکن اگر وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے سے الگ کروں۔ آپ نے حضرت زید یا محمد میں حاضر ہوں، ان کو جانتے ہو؟ جی ہاں میرے والد حارثہ ہیں۔ ان کو جانتے ہو؟ جی ہاں میرے چچا ہیں۔ دیکھو زید، یہ تمہارے والد اور چچا، یہ دونوں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو۔ کہا کہ نہیں یا محمد، میں آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ باپ اور چچا حیران ہو گئے، زید غلامی کی زندگی کو اپنے گھر اور اپنے قبیلے سے دور پسند کرتے ہو؟ زید جو جوان تھے، تقریباً 9 عمر تھے، کہا ابا جان، میں نے ان صاحب میں وہ انسانی خوبیاں دیکھی ہیں، وہ شرافت نفس دیکھی ہے، اور ایسی محبت و شفقت مجھے یہاں پر ملی ہے کہ ان کے دامن رحمت کو چھوڑ کر میں دنیا میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ تو باپ اور چچا کو اطمینان ہو گیا، اچھا زید تم یہاں پر خوش رہ سکتے ہو تو ہمیں خوشی ہوگی، تم اسی شریف انسان کے ساتھ رہو بسو۔ اور پھر حضرت محمد کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ اس سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی کیسے اچھے انسان تھے۔ چنانچہ حضور حضرت زید کے اس محبت سے متاثر ہوئے، خانہ کعبہ میں گئے اور کہا یہ زید ہے، یہ آج سے میرا بچہ ہے، میں اسے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ متبنہ بنانا، ایڈاپٹڈ سن کہتے ہیں اسے، اور یہ مجھ سے وراثت پائے گا، میں اس سے وراثت پاؤں گا۔ ویسے بعد میں جب مدینے وغیرہ میں جانے کے بعد آیات آ گئیں کہ تمہارے جو غلام ہیں ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے ہی پکارا کرو، البتہ کسی کو
باپ چچا وغیرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو حضور نے پھر اس کو تبدیل کر دیا اور زید بن حارثہ ان کو کہنے لگے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ، آپ کی شرافت نفس کہ ایک بچہ وہ غلام بن کر آیا تھا اور پھر آپ کا بندے بے دام وہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کا جو رحیمانہ اور کریمانہ اور شریفانہ سلوک تھا، ہم بھی اپنے ماتحتوں پر، اپنے دس نگر رہنے والے لوگوں پر ایسا ہی رویہ اختیار کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔